بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں حکومت برسر اقتدار طبقہ چونکہ مانگنے کی عادت اپنائے ہوئے ہے اور اس ملک کو قرض پر چلا رہے ہیں، تو اس لیے وہ قرض لے کر پھر ہماری عوام کو، ضرورت مند لوگوں کو مانگنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اب میں درخواست کرنا چاہوں گا اپنے ارباب اقتدار سے، اپنے ذی رائے اور ذی وجاہت علاقے کے لوگوں سے، ہر علاقے کے لوگوں سے، کہ بھائی آپ لوگ صرف چند پیسوں اور معمولی راشن کی خاطر عام لوگوں کے دلوں سے عزت نفس کو ختم کر رہے ہیں، اور عزت نفس جب ختم ہو جاتی تو انسان گھٹیا کاموں پہ اتر آتا ہے۔ جیسے ایک صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، کہنے لگے کہ یہ جو راشن، اس طرح کے جو کام، جو فری میں ملنے والی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ میٹھا مال ہوتا ہے، اگر ایک دفعہ منہ کو لگ جائے نا تو پھر عادت پڑ جاتی۔ تو بھائی آپ لوگ عوام الناس کو، جو ضرورت مند بھی ہیں، اور ان کو آپ ان کی عزت نفس کو بھی ختم کر رہے ہیں اور ان کو مانگنے کا عادی بنا رہے ہیں، اور یہ کس قدر جو ہے نا ذلت آمیز چیز ہے کہ پورا یہ جو ہماری تصویر ہے یہ پوری دنیا میں جا رہی ہے کہ ہمارے لوگ مانگ رہے ہیں، ہمارے حکمران باہر والوں سے مانگ رہے ہیں، اور پھر ہمارا جو ہے عام طبقہ ہے وہ امیروں سے مانگ رہے ہیں۔ تو بھائی کیوں نہ ایسا کر لیں کہ ارباب اقتدار، جیسے پولیو کے قطرے آپ لوگ گھر گھر تک پہنچاتے ہیں، کوئی بچہ نہیں چھوڑتے، سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کسی بچے کو قطرہ پلانے نہ دیں، بلکہ جو انکار کرتا ہے اور اس کے ساتھ پوری جو ہے مطلب سختی کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا ہوا، وہ کہنے لگے کہ جی فلاں مولوی صاحب نے اپنے بچوں کو قطرہ نہیں پلانے دیا تو میں نے فون کر دیا، تھانے سے فوراً آ گئے۔ یعنی یہ حال ہے کہ قطرہ نہیں پلانے دے رہے تو پھر فوری پولیس آ رہی ہے۔ تو بھائی اگر آپ اس میں یہ نہیں پتہ چلتا نا دوسرے گھر والوں کو کہ ان کے بچوں کو خطرہ پلایا گیا، نہیں پلائے گا، کیا معاملات ہوئے، کیا نہیں ہوئے، تو بھائی اسی طرح اگر آپ لوگ وہی ذرائع اگر آپ راشن کی تقسیم میں کر لیں تو لوگ مانگنے کی عادت لوگوں میں نہ پڑے، لوگوں کی عزت نفس ختم نہ ہو، لوگ دوسرے کے سامنے جب تھیلا اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں نا تو اس کی تو جو جا رہے اس کی تو دو آنکھیں، لیکن جو اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی کتنی آنکھیں ہوتی ہیں۔ اب اس شخص کی عزت نفس ختم ہو رہی ہے، جب اس کی عزت نفس ختم ہوگی، اس کو یوں سمجھ لیں کہ اس سے حیا ختم ہوگی، شرم جو تھی، حیا جو تھی، جس کی وجہ سے یہ ہاتھ نہیں پھیلا رہا تھا، اب جب ختم ہوگی، اب یہ جہاں پر اس کو موقع ملے گا یہ ہاتھ پھیلا دے گا، اور یہی حال ہو رہا ہے۔ عوام کیا کر رہی ہے؟ پھر ایک جگہ سے آٹا لیتی ہے، راشن لیتی ہے، دوسری جگہ پہ جا کے مانگنے لگ جاتی ہے، دوسری جگہ پہ لیتی ہے، تیسری جگہ پہ مانگنے لگ جاتی ہے۔ بھائی ایسے عادت نہ ڈالیں، آپ زیرائی لوگ ہیں اور آپ تجربہ والے لوگ ہیں، تو اس تجربے سے، اپنے تجربہ سے اس طرح فائدہ اٹھائیں کہ عوام کی عزت محفوظ رہے، ان کو اس بات کا احساس ہو کہ ہم یہ ضرورت کے تحت لے رہے ہیں اور ہماری عزت نفس محفوظ ہے، کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا کہ بھئی یہ لوگ تو جو ہے نا مانگ کر گزارا کر رہے ہیں۔ داغ جو ہے نا، داغ، عزت پر داغ بہت انسان کے مستقبل میں نقصان پہنچاتا ہے۔ تو بھئی دیکھیں جو تھیلے اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں تو ان کی عزت پر کتنا بڑا داغ پڑ رہا ہے کہ یہ تو جو ہے حکومت سے مانگ کر گزارا کر رہے ہیں۔ تو بھئی ایسا نہ کریں، اچھے انداز سے جیسے آپ گھروں میں باقی چیزوں کو پہنچا سکتے ہیں، ایسے ہی آپ راشن بھی گھروں تک پہنچا دیں۔ آئی ڈی کارڈ کے ذریعے سے دینا تو آئی ڈی کارڈ گھروں میں موجود ہوتا ہے، گھروں میں دیں تاکہ پڑوس والوں کو بھی نہ پتہ چلے کہ بھائی اس نے کوئی حکومت سے مدد لی ہے یا نہیں لی، یہی معاملہ ہے۔ وہ احساس پروگرام کا یا جو بھی اس طرح کی رقم کی صورت میں امداد ہے۔ اب بیچاری خواتین گھروں، وہ دفتروں کے باہر لائن لگا کے کھڑی ہوتی ہیں، کتنی ذلت کی بات ہے۔ ہماری قوم ہے، ہم کسی باہر والی، کسی غیر ملکی قوم کو نہیں دے رہے، اپنی قوم کے افراد کو دے رہے جن سے ووٹ لے کر آپ لوگ برسر اقتدار آئے ہیں، ان کی عزت نفس کا خیال کیوں نہیں کر رہے آپ؟ وہ خواتین بیچاری باپردہ رہنے والی، چلے باپردہ نہ بھی لیکن کم از کم گھروں میں رہتی ہیں، باعزت زندگی گزارنے والی، ان کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے۔ کتنی بڑی بے حسی ہے کہ ان کی عزت نفس کا خیال نہیں کیا جا رہا۔
تو اس لیے میں چاہوں گا کہ بھئی اس سے بچ کر اپنی قوم کو عزت دار بنائیں، ان کے اندر مانگنے کی جو ہے عادت نہ ڈالیں، اور خود بھی آپ سے درخواست ہے کہ کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو سادہ کر کے اس ملک پاکستان کی خیر خواہی کریں، تاکہ ہم باہر والوں سے مانگ کر اپنی عیاشیاں نہ کریں، بلکہ باہر والوں کی مانگ کی وجہ سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے اس سے بھی بچیں اور اس سے بھی بچیں کہ خود بھی مانگنے سے بچیں، اور عوام کو بھی اس پر مجبور نہ کریں کہ وہ مانگنے والی عادت کو اپنائیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔